اگلا باب ہے باب من احل فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احلالہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ قید لگا کے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ کوئی انسان آج کے دور میں حج کی نیت اس طرح نہیں کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اے اللہ میں اسی طرح نیت کرتا ہوں جس طرح کے تیرے نبی نے نیت کی تھی. یہ والا جائز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اب جب واضح ہو گیا ہے اور دین اسلام پہنچ گیا ہے تو وہی جو پیچھے طریقہ بیان ہوا ہے کہ لبیک حجتن یا لبیک عمرتن، اس طرح کریے لبیک حجتن و عمرتن، وہی جو نیت کے الفاظ ہیں وہی جو ہے بولنے ہیں. اور یہ بھی وضاحت ہو گئی ہے کہ صرف اور صرف نیت کا تلفظ بولنا یہ صرف اس حج میں ہے، حج کے علاوہ باقی کہیں بھی اس نیت کا تلفظ جو ہے نیت کرنا کسی عمل کے الفاظ میں جائز نہیں ہوتی ہے سوائے حج کے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، اگلی حدیث اگلے ٹکڑے کا چونکہ اس سے تعلق ہے تو میں مسئلے کی وضاحت کر دوں. نیت میں تبدیلی کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ کچھ فقہا اس چیز کے قائل ہیں، کچھ فقہا جو ہے اس کے قائل نہیں. یعنی شروع کر لی، اب آپ نے جو ہے وہ نفلوں کی نیت باندھ لی اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، فوراً خیال آیا کہ میری تو فرض رہتے تھے تو وہیں سے نیت چینج کر کے جو ہے فرض بنا لیا. کیا نیت میں انسان چینجنگ کر سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب کیا اس میں کچھ فقہا یا علماء کا موقف یہ ہے کہ ہاں یعنی نفل کی طرف سے فرض میں تو جا سکتا ہے لیکن فرض کی طرف سے نفل میں نہیں آ سکتا ہے. بہرحال اس طرح کے مختلف اقوال ہیں، کسی اقوال کو ترجیح دینا مشکل ہے. حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جن کے پاس قربانیاں نہیں تھی انہوں نے چاہے حج اور عمرہ کٹھے کی نیت کی تھی یا عمرے کی یا حج کی نیت کی تھی، یعنی اگر ان کے پاس قربانیاں نہیں تھی تو ان کی نیت کو منسوخ کر دیا گیا اور ان کے حج کو ختم کر کے اکیلا عمرے کی نیت سمجھی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے عمل کرنے پہ، ان کی اس نیت کے فسخ کرنے کے عمل پہ جو ہے کوئی ان کے اوپر جو ہے الگ سے فدیہ نہیں لاگو ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں ہوا ہے. تو اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ حج میں تو کنفرم ہے کہ نیت کے جو ہے انسان جو ہے وہ تبدیلی کر سکتا ہے، قران سے جو ہے وہ تمتع کی طرف آ سکتا ہے. اعمال میں اس عمل میں تو آ ہی سکتا ہے، باقی اعمال کو آیا اس پہ قیاس کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ ایک محل اختلاف ہے. لیکن واللہ عالم انما الاعمال بالنیات، حدیث کا معیار یہی ہے کہ انسان جو نیت کر لیتا ہے وہ انما لکل امرئ ما نوی، انسان کو اسی پہ جو ہے وہ رہنا چاہیے. ہاں حج کے اندر جو ہے اس نیت کی تبدیلی موجود ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج افراد اور ایک ہے حج تمتع. 3 قسمیں ہیں. حج قران اسے کہا جاتا ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں کے لیے اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ بھی اسی احرام میں اور حج بھی اسی احرام میں کیا جاتا ہے. جو افراد ہے اس میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، عمرہ حج ہی کے اندر داخل ہوتا ہے لیکن اصل نیت صرف حج کی ہوتی ہے، وہ حج افراد ہوتا ہے. اور اس میں بھی احرام جو شروع سے باندھا ہوتا ہے وہ حج پورا کر کے ہی کھولا جاتا ہے. حج تمتع یہ ہے کہ انسان عمرے کی نیت کر کے جاتا ہے اور عمرہ کرتا ہے اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے اور پھر دوبارہ حج کی نیت سے وہیں سے 8 ذو الحجہ کو دوبارہ نیا احرام باندھ کے حج کی نیت سے حج کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے. یہ 3 قسمیں ہیں. پہلی دونوں قسموں کے لیے حج قران اور حج افراد کے لیے قربانی ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر انسان قربانی ساتھ نہیں لے جا سکتا ہے تو پھر یہ حج تمتع ہوگا. اور آج کل کے دور میں ظاہر ہے کہ جب قربانی لے جانا ساتھ ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں صرف عمرے کی نیت کر کے جایا جاتا ہے. عمرے کی نیت کے اور جب احرام باندھ کے ایئرپورٹ سے اور حج میں جب میقات کے اوپر سے گزرنا ہوتا ہے تو صرف عمرے کی نیت کی جاتی ہے. لبیک اللہم عمرتن، لبیک اللہم عمرتن. حج ایک واحد ایسا عمل ہے جس کی نیت، یا عمرہ واحد ایک ایسا عمل ہے جس کی نیت جو ہے وہ بول کے بولی جاتی ہے. باقی کسی شریعت کے کام میں نیت کے الفاظ جائز نہیں ہیں سوائے حج اور عمرہ میں
کہ جب احرام باندھنے کے بعد لبیک شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلے لبیک عمرتن یا لبیک حجتن یہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے پاس حاضر ہو رہا ہوں حج کے لیے، یا تیرے پاس حاضر ہو رہا ہوں عمرے کے لیے، یہ نیت کی جاتی ہے عمرے کی، اور پھر عمرہ پورا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ نئے سرے سے نیا احرام باندھا جاتا ہے حج کے لیے، یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے، حج تمتع ہے یا حج قران ہے یا حج جو ہے وہ افراد ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واللہ علم زیادہ تر جو چیز نظر آتی ہے کہ حج تمتع ہی افضل ہے، کیونکہ اس میں عمرہ بھی ایک مستقل ہو جاتا ہے اور حج بھی مستقل ہو جاتی ہے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ وسلم قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے، یہی اس حدیث میں جو ہے مفہوم بیان ہوا ہے۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہ نہا عن المتعہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت میں حج تمتع سے منع کیا، نہا عن المتعہ وان یجمع بینہما، حج تمتع یا حج قران سے منع فرمایا کہ یہ دونوں نہ کی جائیں بلکہ حج افراد ہی کیا جائے۔ فلما رأى علی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منع ہونے کو دیکھا تو احل بہما، اور ان کو دیکھ کے اونچی سے کہا لبیک بعمرۃ وحجۃ، تاکہ جو ہے پتہ چل جائے کہ میں حج عمرے کی اکٹھی کی نیت کر رہا ہوں، جبکہ وہ کہا کرتے تھے صرف حج کی نیت کرو، عمرے کو چھوڑو۔ اب قالت ما كنت لا ادع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، دیکھیں یہ صحابہ ہیں، صحابہ سے بڑھ کر اس دائیں کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ما كنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، نہیں ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا کسی ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے، کسی ایک شخص کے قول کی وجہ سے۔ ما كنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، کسی بھی انسان کی بات سے۔ اور یہ روایات میں ایسی روایات بہت جگہوں پہ آئی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منع کیا تھا حج تمتع یا حج قران سے، اس سے جو ہے بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور اجازت دے دی تھی۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ انہ سألہ رجل عن التمتع، ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ وقال نہانی ناس عنہ، اور اس آدمی نے آ کے بتایا کہ بعض لوگوں نے اس کو منع کیا ہے کہ حج تمتع نہ کرو۔ فامرہ بہ، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اسے حکم دیا کہ تو تمتع ہی کر۔ قال الرجل فرأیت فی المنام، تو آدمی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ان رجلا، کہ جیسے کوئی آدمی مجھے آواز دے کے کہہ رہا ہے حج مبرور وعمرۃ متقبلۃ، فاخبرت ابن عباس فقال سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آدمی جو ہے اس نے خواب میں دیکھا کہ مجھے جیسے بھی آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ تیرا حج قبول ہوا، حج مبرور ہے، اور تیرا عمرہ جو ہے وہ قبول ہوا۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے خبر دی، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ اس طرح کی روایت سے یہی دلیل لی جاتی ہے کہ افضل جو ہے وہ حج تمتع ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران کرنے کا مقصد قربانی تھی، باقی انسان اگر اس کے علاوہ کرے تو وہ حج تمتع کر سکتا ہے، اور ہم اللہ کا شکر کر سکتے ہیں اللہ کے فضل انعام کا کہ اس دور میں جب قربانی کا جانور لے جانا ممکن نہیں ہے تو انسان اس افضل عمل کو بھی کر سکتا ہے جو کہ اس حج میں جو ہے وہ ممکن تھا۔ اگلی روایت ہے خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی طریق الشجرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کیا کرتے تھے کہ کچھ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی بھی اتارنا چاہتے تھے نقل، جیسے کہ کچھ انسان کے طبعی اعمال ہوتے ہیں، ان کے آثار میں ایسی باتیں بھی نقل ہوئی ہیں کہ ایک سفر میں جاتے ہوئے ایک جگہ پہ اپنے ساتھی کو روکا اور ایک جگہ پہ جو ہے اترے اور کچھ دیر کے لیے بیٹھے اور واپس آ گئے،
تو ساتھ میں پوچھا کہ ساتھ والے سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں یہاں کیوں جا کے بیٹھا تھا؟ اس نے کہا نہیں، آپ ظاہر ہے کہ اپنی قضائے حاجت کے لیے جا کے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، میں قضائے حاجت کے لیے نہیں جا کے بیٹھا ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ قضائے حاجت کے لیے جا کے بیٹھے تھے، اس لیے میں ویسے وہ چونکہ بیٹھے تھے اس لیے میں آج یہاں آ کے بیٹھ کے تھوڑا ہوں اور چل پڑا ہوں۔ یعنی اس طرح کے اعمال کی بھی نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس حدیث میں جو بیان فرما رہے ہیں یہ بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب جاتے تھے تو طریق شجرہ سے جو ہے درخت والے راستے سے جو ہے اس سے جو ہے وہ جاتے تھے، اور جب مدینہ میں واپس آتے تھے وَيَدْخُلُ مِن طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، جو معرس راستہ ہے اس سے جو ہے مدینہ میں داخل ہوتے تھے۔ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الى مکہ، جب مکہ کی طرف جاتے تھے یعنی مدینہ سے نکل کے مکہ کی طرف، تو یصلی فی مسجد الشجرہ، تو مسجد شجرہ میں جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، وہاں ایک مسجد تھی اس میں جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَجَعَ، اور جب واپس آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ جو ہے وہاں پہ نماز پڑھتے تھے بطن وادی میں۔ وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ، اور پھر رات کو وہیں پہ قیام کرتے تھے، رات وہیں سوتے تھے اور صبح جو ہے وہ مدینہ کی طرف آتے تھے۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور جانے کے راستے جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین فرما رہے ہیں۔ اگلا باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم العقیق واد مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وادی عقیق جو ہے یہ مبارک وادی ہے، اس پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوادی العقیق، وادی عقیق میں ہم تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، انہوں نے فرمایا اتانی اللیلۃ آت من ربی، آج رات میرے پاس خواب میں کوئی فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے صلی فی ھذا الوادی المبارک، اس مبارک وادی میں جو ہے وہ نماز پڑھیے، وقل عمرۃ فی حجۃ، اور یہ نیت کیجئے کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ اکٹھے، یعنی حج اور عمرے، حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت جو ہے وہ کیجئے، یہ کر کے جو ہے وہ جائیے۔ وادی عقیق جو ہے یہ مدینہ سے تقریباً 4 میل کے مسافت پہ راستے میں آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی نماز پڑھی، یہ ہے وادی عقیق۔ اور یہاں پر بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا یا ان کا جو ہے یعنی اس کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نقل کر رہے ہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ انہ رؤیا وهو معرس بذی الحلیفہ ببطن الوادی قیل له انک ببطحہ مبارک، یہ جو وادی عقیق ہے یہ اسی ذوالحلیفہ کے اندر ہی ایک جگہ ہے جس کا نام وادی عقیق ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اس حال میں کہ جب آپ ذوالحلیفہ میں رکے ہوئے تھے، ذوالحلیفہ میں معرض تھے، وادی کے اندر وہاں پہ تھے، قیل له انک ببطحہ مبارکۃ، کہ آپ جو ہے ایک بابرکت میدان کے اندر ہیں۔ یہ ہے وہی علاقہ جو آج کل ابیار علی کے نام سے معروف ہوتا ہے، اسی کے اندر جو ہے یہ ذوالحلیفہ تھا، وہیں پہ وادی عقیق بھی ہے، اور وہ علاقہ جو ہے ان احادیث سے ہمیں جو ہے مبارک لگتا ہے۔ اگلا باب ہے باب الاحلال عند مسجد ذوالحلیفہ، ذوالحلیفہ مسجد کے پاس جا کے احلال یعنی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ لبیک کہہ کے پکارنا شروع کرنا۔ وعنہ رضی اللہ عنہ انہ قال ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد یعنی مسجد ذوالحلیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب لبیک پڑھنا شروع کیا،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے شروع کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سواری پہ شروع کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سواری کے اوپر بیٹھ کر جب سواری اٹھ کر چلنے لگی تب جو ہے وہ لبیک پڑھنا شروع کیا. اس طرح کی روایات میں ہیں. واللہ عالم اس میں جو علماء کے اقوال قریب ہیں وہ اس سے زیادہ یہی لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں مسجد کے پاس ہی تھی اور مسجد کی سواری کے اوپر بیٹھ کر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا تھا. اب بھی اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ وہ اسی میقات پہ جا کے احرام باندھتا ہے تو احرام باندھ کے پھر جب چلنے لگے تو پھر اس وقت جو ہے لبیک کہہ کے اپنی حج کو جو ہے وہ شروع کرتا ہے. ان میں ایک چیز میں ضمناً بتا دینا چاہتا ہوں، باقی انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق مزید جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں آ جائے گا. حج واحد ایک ایسا عمل ہے جس کی نیت بول کر کے کی جاتی ہے، باقی تمام اعمال کی نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے. حج ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کو، یا عمرہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب لبیک کہنا شروع ہوتا ہے تو لبیک اللہم عمرتن یا اللہم لبیک عمرتن یا حجتن، وہاں پہ یہ الفاظ ادا کرنے ہوتے ہیں کہ اے اللہ یہ لبیک میں کہہ رہا ہوں عمرے کے لیے یا حج کے لیے جو ہے وہ ہو رہے ہیں. یہ انشاءاللہ ابتدائی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اگلا باب پہ چلتے ہیں، باب التلبیہ. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے الفاظ یہ ہوتے تھے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ہے. اچھا، یہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ایک بات آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو لوگ تجوید کو پڑھنے والے ہیں یا تجوید میں تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ جائیں تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ترکیب حروف. ترکیب حروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے لہجے میں کچھ اس طرح کا انداز اپناتا ہے کہ سننے والے کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جملے کی آپس میں لنک کہاں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بات سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کو لایا جائے جس کو نہ آخرت کا پتہ ہو، نہ ہی اسے اسلام کا پتہ ہو، نہ ہی کسی مذہب کا پتہ ہو، عربی پوری کی پوری جانتا ہو، اور اسے جو ہے اس کے سامنے سورت زلزال کی تلاوت کی جائے اور اس وقت اس آیت کو پڑھا جائے: یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس کا کہا جائے کہ اس کا بتاؤ کہ اس کا معنی کیا ہے. کیا وہ اس کا معنی یہ کر سکتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم کہ لوگ اس دن قیامت والے دن نکلیں گے گروہوں میں تاکہ وہ دیکھ لیں اعمالهم اپنے نابینے کو. اعما کسے کہتے ہیں؟ نابینے کو. کیا وہ اس کا معنی یہ کر سکتا ہے جس کو نہ دنیا کا پتہ ہو، نہ آخرت کا پتہ ہو، یعنی مذہب کا کوئی پتہ نہ ہو، عربی جانتا ہو؟ کیونکہ اعما نبی نے وہ کہتے ہیں. تو یہ ایک الفاظ کی ترتیب ایسی ہوتی ہے، لہجہ ایسا ہوتا ہے تاکہ وہ سمجھ لے کہ یہ اعما لہم ان کا نبینا نہیں بلکہ اعمالہم ان کے عمل، یعنی اعما لہم پہ تھوڑا سا زور لگا دیں تو ایسا لگ جاتا ہے کہ اعما لفظ الگ ہو گیا ہے اور لہم لفظ الگ ہو گیا ہے. اور اگر اس پہ زور نہ دیا جائے اور ایک ہی رکھا جائے تو اعمالہم تو ان کے اعمال اور اعمالہم اس میں تھوڑا سا جو ہے یہ ہوتی ہے ترکیب حروف. اب ذرا ہم لبیک میں دیکھیے کہ یہ جو ایک ترانہ سے انداز سے گنگناہٹ میں اکثر سنا جاتا ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک. ایسی بولا جاتا ہے نا، ان الحمد والنعمت لک والملک، ایسی بولا جاتا ہے. اچھا اب ذرا دیکھیے، ان الحمد والنعمت لک والملک، اصل میں لک کا تعلق تو پیچھے ہے. ان الحمد، بے شک تمام قسم کی تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک، یعنی بادشاہ، یہ اگر یہ کہا جائے ان الحمد والنعمت لک والملک،
لک والملک، اب اس کا کہاں لنک بنتا ہے؟ وہ ایک وقف کرنا بھی تو ایک ہوتا ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایک اتنا سن کے عام ایسا ہو گیا ہے کہ ہر بندہ اس ایسے ہی پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب جب وہ انسان کر رہا ہے ان الحمد والنعمت لک والملک، اب یہ لک والملک کو کہاں جوڑنا ہے؟ سن کے جو ہے انسان اس چیز کو عادت بن گئی۔ دیکھیں ان الحمد والنعمت لک والملک، یعنی لکا پہ آپ وقف کر لیں یا ملکہ کو ساتھ ملائیں، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمام تعریفیں، تمام نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں اور بادشاہت بھی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ان الحمد والنعمت لک والملک، اب لک والملک یہ کیا معنی بن جاتا ہے؟ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو بعض دفعہ انسان کے لہجے سے چیز وہ نہیں بن رہی ہوتی ہے جو مقصود ہوتا ہے۔ مقصود یہاں پہ یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ مطلوب ہے۔ اور پڑھا یہ جاتا ہے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور کچھ لوگ پڑھانے پہ لگے ہوتے ہیں اور ایک پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے اس کے ساتھ اونچی اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہی اسی طرح چل رہا ہوتا ہے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو بہرحال یہ چیز تھوڑی سی بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری غلطی ہے۔ تو چونکہ عادت یا وہ اتنا بلوائے عام ہو گیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس پہ غور نہیں کر رہا ہوتا ہے، پر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے الفاظ، اسی پہ اکتفا کیا جائے گا، اس میں کچھ اضافہ کرنا، اس میں جو ہے کرنا اپنی طرف سے یہی جو ہے وہ کیا جائے گا، اس میں کچھ اضافہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اگلا باب ہے التلبیۃ اذا انحدر فی الوادی۔ مسنون عمل ہے کہ انسان جب چڑھ رہا ہوتا ہے تو بلندی پہ چڑھنا ہو تو اللہ اکبر، اور جب نیچے اترنا ہو تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں صحابہ فرماتے ہیں جب ہم کوئی چڑھتے تو اللہ اکبر پڑھتے جاتے اور جب نیچے اترتے تو ہم سبحان اللہ کہتے تھے۔ لیکن حج کے سفر میں انسان جب تلبیہ پڑھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر بلندی پہ بلند ہو رہے ہیں یا نیچے اتر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں تلبیہ ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما موسیٰ کأنی انظر الیہ اذا انحدر فی الوادی یلبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک لمبی روایت سے یہ جو ہے وہ خلاصہ لیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ گویا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا ہوں، کأنی انظر الیہ اذا انحدر فی الوادی، جب وہ وادی میں نیچے اترتے ہیں تو لبی تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عام روٹین میں سفر میں انسان اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے تو سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے، لیکن حج کے سفر میں انسان جب تلبیہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے، اونچائی کی طرف چڑھتا ہے یا نیچے ڈھلان کی طرف آتا ہے تو یہاں پہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ جو ہے نہیں کہا جائے گا، بلکہ جو تلبیہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے اس نے یہ تلبیہ ہی پڑھتے ہوئے آنا ہے، تلبیہ ہی پڑھتے ہوئے جو ہے اس نے جو ہے وہ نیچے اترنا ہے یا اوپر چڑھائی کی طرف جانا ہے۔ دلیل اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ میں گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ جب وہ وادی میں اتر رہے تھے تو تب بھی تلبیہ جو ہے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو یہاں پہ ایک اصولی بات ہے جو امید ہے کہ جس کی وضاحت میں نے بہت پہلے دروس میں کر دی ہوئی ہے کہ پہلی امتوں کے واقعات یا پہلے انبیاء کے شریعتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہوتی ہیں دو شرطوں کے ساتھ۔ نمبر ایک کہ جب اس کی صحیح سند سے ثابت ہو جائے، یعنی ہمارے قرآن یا ہمارا نبی ہمیں بتا دے کہ فلاں نبی نے ایسا کیا تھا۔ نمبر دو،
ہمارے قرآن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو منسوخ نہ کیا ہو تو وہ عمل جو ہے وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہوتا ہے۔ اب اس بخاری کی روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے دلیل یہ لے رہے ہیں موجودہ امت کے لیے کہ وہ جو ہے اونچائی پہ چڑھتے وقت یا اترتے وقت تلبیہ ہی پڑھتے ہوئے آئیں گے۔